السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موبائل میں ریکارڈنگ اور لگا لیتا ہوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ کیمرے سے ریکارڈ کیا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد جب دیکھا تو وہ تو ریکارڈ ہوا ہی نہیں، تو بڑا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یار اتنی محنت سے ریکارڈ کیا، ریکارڈ نہیں ہوا، تو ایک ایکسٹرا ریکارڈنگ لگا کے رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، چلیے صاحب اسکرین پر آپ لوگ دیکھیے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، خوشحال شخص پر اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی پر اپنی حیثیت کے مطابق۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے یہ تحفہ دینا ہے۔ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، طلاق ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا، لیکن لڑائی جھگڑے یہ عام بات ہے، طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان نباہ مشکل ہو جاتا ہے نا، مزاج الگ ہوتے ہیں، تو نباہ مشکل جب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں طلاق ہی ایک آپشن ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں جو شادی ہے وہ کوئی 7 جنموں کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ بھائی نبھ رہا ہو تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اور نبھانا بھی چاہیے، لیکن نہیں نبھ رہا ہے، کوئی ایک آدمی خراب ہے یا دونوں کی طبیعتیں نہیں مل پا رہی ہیں تو طلاق ہے، حلال ہے طلاق، لیکن طلاق اللہ کو ناپسند ہے، ضرورت پر دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طلاق دینے کی جو نوبت ہے وہ کئی طرح سے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شادی ہو گئی، اب میاں بیوی میں نہیں پٹ پا رہی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے سے یعنی نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہو پائی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اب آج کل ایسا چلتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے لاکھوں روپے کے خرچے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بہت سمپل طریقہ تھا، کہیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے یا ایسے ہی رشتے کی بات چلی، چلو بھائی ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیتے ہیں، فوراً گھر کا کوئی بڑا لڑکے کو بلا کے لے آیا یا لڑکی کو جلدی سے منہ ہاتھ دھلا کے تیار کروا دیا، بھائی نکاح ہوگا۔ جیسا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے کہ سنڈے کو کہاں جانا ہے، چلو آج سنڈے کو وہاں چلتے ہیں گھومنے کے لیے، تو اچانک سے پلان بن جاتا ہے۔ تو پہلے ایسے لمبے چوڑے طریقے نہیں ہوتے تھے نکاح کے، تو نکاح بہت آسان تھا۔ تو نکاح جب آسان تھا تو کبھی مان لیجئے مزاج کا اختلاف ہے، طبیعت کا اختلاف ہے، کوئی آپس میں انتشار ہو گیا تو نہیں کر رہا بھائی، دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی مکر گئی، تو طلاق بہت آسان تھی، اور طلاق کے فوراً بعد ہزاروں رشتے اس لڑکی کے رکھے ہوتے تھے، تو طلاق جو ہے نا جلدی سے کوئی دیتا بھی نہیں تھا، اور اگر طلاق ہو بھی جاتی تھی تو اتنی کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو۔ چھوا بھی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ رخصتی نہ ہوئی ہو۔ رخصتی کا مطلب کیا؟ ہمارے معاشرے میں رخصتی کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ابھی وہ اپنے گھر سے اپنے سسرال نہ گئی ہو، ہے نا، وہ رخصتی کر کے بھیجتے ہیں رو دھو کے، وہ نہیں۔ رخصتی کا مطلب اسلام میں کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک جگہ پر ایسے ملاقات کر لے کہ اگر وہ دونوں صحبت کرنا چاہتے تو صحبت ہو جاتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ۔ تو یہ ہے رخصتی کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، یعنی ابھی میاں بیوی ملاقات نہیں ہوئی ان دونوں کی، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، مہر نکاح کے صحیح ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ مہر ہونا چاہیے، لیکن مان لیجیے نکاح کے وقت میں کسی کا مہر متعین نہیں ہو پایا تو بعد میں بھی مہر متعین ہو سکتا ہے، تو ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اب مان لیجیے کسی کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت مہر متعین ہو گیا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں تو آدھا مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہو پائی اور طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، شوہر کے اوپر یہ ہے کہ کچھ پیسے ویسے تحفہ جوڑا سوٹ کا اس لڑکی کو دے دے، ہے نا، کچھ تحفے دے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم نکاح پہلے نکاح کرنا چاہتے تھے، اب نکاح نہیں کر رہے، اب علیحدگی ہو رہی ہے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے، تو پھر بھی ایک لڑکی کے اوپر مشکل تو ہے، تو ایسے موقع پر کچھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ کل ملا کے یہ سمجھیں آپ کہ اچھے لڑائی جھگڑے بھی اگر ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ادب تمیز تہذیب کو مت چھوڑو، ادب اور سلیقے کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کرو۔ اب مان لیجئے طلاق کی نوبت آ گئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حیثیت کے مطابق کچھ ہدیے تحفے کوئی جوڑا اس لڑکی کے گھر والوں کو دے دو کہ بیٹی کو دے دینا ہماری طرف سے تحفے میں۔ یہ ہے دیکھیں اسلام کی تعلیم کہ لڑائی جھگڑے بھی اگر ہو رہے ہیں، طلاق ظاہر سی بات ہے آپس کے من مٹاؤ سی تو ہوگی، لیکن اس وقت میں بھی ہمیں اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ چلیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے میں الجھن بھی ہو جاتی ہے تو وہ تمیز تہذیب کو نہیں چھوڑتے، وہ اخلاق کو نہیں چھوڑتے۔ آگے دیکھیے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں رعایت کریں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ رعایت کرے اور پورا مہر دے دے، ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نکاح کے وقت مہر باندھنا ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر کوئی مہر نہیں باندھ پایا تو نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں مہر باندھا جائے، تو اب ابھی مہر متعین نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق بھی ہو گئی، تو پھر حکم یہ ہے کہ مہر نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے، اچھی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے دے، ہے نا۔ اور مہر باندھ دیا گیا تھا، پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ آدھا مہر آپ اس لڑکی کو دو جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی عورت کوئی لڑکی ہے، اس لڑکی کے گھر والے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آج کل ایسا چلتا نہیں ہے نا، جہاں طلاق ہوتی ہے تو آدمی تو چاہتا ہے، لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکے کو جو ہے نا نیست و نابود کر دو بس، اور لڑکے والے چاہتے ہیں کہ لڑکی کو نیست و نابود کر دو۔ جیسے ہی ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے ہی برباد کر دیں بس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، لڑائی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہمدردی محبت یہ نہیں ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمہاری اپنی بھائی سے نہیں بن رہی، تمہاری اپنی سسرال والوں سے نہیں بن رہی، تو نہ بننا ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ تمہارے اپنے ہیں، لیکن بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں، تو ہمدردی نہیں ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، جب دین پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں نا تو آپ ہو سکتا ہے لوگوں کو عجیب لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی بھی ہو اور اس کے لیے ہمدردی بھی ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میرا اختلاف ہے ذاتی، ہے نا، لیکن ہمدردی ہے ان کے لیے۔ تو اختلاف ہونا، ہمارا مائنڈ کا ان کے مائنڈ سے الگ ہونا الگ چیز ہے، لیکن ہمدردی کا ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری ہی بات مانی جائے اور میری ہی چلے، ہم لوگ سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ جب ہم سب کو غلط سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ تو بہت برا آدمی ہے، تو پھر ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے آپس میں ہونا الگ چیز ہے، اور ہمدردی کا ہونا، تو اسی لیے اخلاق کو درست کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اب مان لیجئے لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے مہر بھی نہیں لینا، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ خاتون ہے نا، وہ کہاں گئی، وہ عورتیں جن سے تم نکاح کر رہے تھے، وہ عورت اگر وہ اپنا مہر معاف کر دے، وہ آدھا مہر
رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر بھی معاف کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر تم پورا مہر دے دو تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عورتوں کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم معاف کر دو، اور آدمیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پورا مہر دے دو، یہ اچھی بات ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے نا۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا مت بھولو۔ لڑائی جھگڑے ہمارے بیچ میں ہو جائیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپس میں محبت نہیں ختم ہونا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اگر لڑائی جھگڑے آپس میں ہو بھی جائیں تو تمہارے اخلاق میں گراوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اخلاق میں گراوٹ آتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز۔ بیچ کی نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ عصر کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو 5 نمازوں میں ہر نماز بیچ کی بن جاتی ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نماز میں جس علاقے میں لوگ سستی برتتے ہوں وہ بیچ کی نماز ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیچ کی نماز کیوں بیان فرمائی کہ وہ صحابہ کے دور میں عصر کی نماز کے ٹائم جو ہے نا لوگ اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہوتے تھے تو عصر کی نماز بھول جاتے تھے، عصر کی نماز کو قضا کر دیتے تھے یا سستی برتتے تھے۔ تو خاص طور پر بیچ کی نماز عصر کی نماز تھی اس زمانے میں۔ تو جس زمانے میں جن علاقوں میں لوگ جس نماز میں سستی برتیں گے وہ بیچ کی نماز ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں فجر کی نماز لوگ مس کرتے ہیں، خوب مس کرتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ساری ہی اکثر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نمازی بھی جو ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز ہمارے ہاں صلاۃ الوسطی ہے، بیچ کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، خاص طور پر بیچ کی نماز۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ مان لیجئے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے یا دشمن کا خوف ہے نا، پاسبل نہیں ہے نماز پڑھ پانا، تو کھڑے نماز پڑھ لو، یا سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہے نا۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے نا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ کل ملا کے یہ سمجھیں کہ جیسے ہم لوگ پلین میں ہوتے ہیں تو پلین میں نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس کا ڈائریکشن کدھر ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم جس کنڈیشن پہ ہیں، جیسے ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس رک نہیں رہی ہے، ٹرین میں ہے، جگہ نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کیسے کریں؟ تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہم نماز پڑھ لیں، اور بعد میں پھر جب موقع ہو تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ آیت جو ہے نا اب اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیتیں نازل فرمائی اور ایک دم کلیئر کر دیا کہ وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے نا۔ پھر جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ ان پر عمل نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کی عدت 1 سال ہوتی تھی، تو ابھی شاید 1-2 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو جو تفسیر ترجمہ پڑھایا تھا تو اس میں یہ تھا کہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے شوہر کے انتقال کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں جو رسم تھی 1 سال کی، اس کو گھٹا کے 4 مہینہ 10 دن کیا کہ 4 مہینہ 10 دن عورت کی عدت ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ عورت عدت کرتی تھی تو شوہر کے
جو بھائی شوہر کے گھر میں وہ عدت کرے گی تو کیا ہوتا تھا کہ اس کو شوہر کے گھر میں نہیں رکنے دیا جاتا تھا، اس کے خرچ پانی میں بڑی دقتیں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا وصیۃ لازواجہم، شوہروں سے کہا کہ دیکھو تمہیں اگر لگ رہا ہے اب تم بچو گے نہیں، آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو لگ رہا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، یا بوڑھا یا بہت زیادہ کمزور ہو گیا، کوئی بھی پرابلم ہے، یا پہلے بھی یہ وصیت کر جائے کہ بھیا میری بیوی کو 1 سال تک جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائے، کیا کرے کہ 1 سال تک وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی اور خرچہ پانی بھی اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہے نا. یہ حکم ہے. اب تو جو ہے نا وہ میراث کے احکام نازل ہو گئے تو یہ آیتوں پر عمل منسوخ ہو گیا. اب کیا ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے اگر کوئی پرابلم نہ ہو. کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ کہیں بھی عدت گزار سکتی ہے. آگے دیکھیے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نا. عورت اگر خود ہی گھر چھوڑ دے شوہر کا، خود ہی کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی تو الگ بات ہے. لیکن اب جب میراث کے احکام نازل ہو گئے تو وراثت میں عورت کا آٹومیٹکلی حصہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے، چلیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. حقاً علی المتقین، متقیوں پر ان کا حق ہے. یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے نا، یا جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب متقی لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر حق ہے کہ وہ فائدہ پہنچائیں. جیسے کہ شوہر کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ ان بیوہ اور مطلق عورتوں کو فائدہ پہنچائیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. ٹھیک ہے، چلیے صاحب. اچھا، نیک جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اسی لیے ہمیں بھی نیک بننا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ہے. چلیے ترجمہ، لفظی ترجمہ اب ہم لوگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان اگر طلقتم النساء تم عورتوں کو طلاق دے دو، معلم ایسے وقت میں جب کہ تم نے تمسوہن نہ چھوا ہو ان کو، او یا تفرضوا لہن یا مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے فریضہ مہر، ومتعوہن اور تم ان کو کوئی تحفے ضرور دو. علی الموسع مالدار پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتری اور غریب آدمی پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق. متاعم ہے نا، یہ تحفے تحائف دینا ہے، بالمعروف بھلے طریقے پر. حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین نیک لوگوں پر. وَإِن اور اگر طلقتموہن تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل اس سے ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد اور فرضتم تم نے مقرر کر دیا ہو، لہن ان کے لیے فریدہ کوئی مہر، فنصف تو آدھا مہر ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے، الا مگر یہ کہ ان یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی یا پورا کا پورا دے دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کا معاملہ ہے. یعنی عورتیں یا تو چھوڑ دیں یا شوہر پورا کا پورا دے دے. وَأَن تَعْفُوا اور پورا کا پورا دے دینا، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقوی کے. وَلَا تَنْسَوْا اور مت بھولو، فضلہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، بینکم آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے. آگے دیکھیے، حافظو
پورا کا پورا خیال رکھو علی الصلواتی، پانچوں نمازوں کا، یعنی نمازوں کا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر بیچ کی نماز، وقوموا، اور کھڑے ہو، للہ، اللہ کے سامنے، قانتین، فرما بردار بن کر، فإن خفتم، تو اگر تم کو، خفتم، ڈر ہو کسی دشمن کا، کسی جانور کا، جان کا، فرجالن، تو کھڑے کھڑے، او رکبانا، یا سوار ہو کر نماز کو ادا کر لو، فإذا، پھر جب تم، امنتم، امن کی حالت میں ہو، فاذکروا اللہ، تو تم اللہ کو یاد کرو، کما، جیسا کہ، علمکم، اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم، ان چیزوں کو، لم تکونوا، کہ تم تعلمون نہیں جانتے تھے، والذین، اور وہ شخص اور وہ لوگ، یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور انہوں نے چھوڑا ہو، ازواج، اپنی بیویوں کو، وصیۃ، تو وصیت کرنا ہے، لازواجہم، ان کے شوہروں کے لیے، ان کے شوہروں کو، متاعن، بیویوں، ان کو وصیت کرنا ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے حق میں، ہے نا، کیا وصیت کرنا ہے، متاعن، کہ وہ فائدہ اٹھائیں خرچ پانی سے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان کو نہ شوہروں کے گھر سے نکالا جائے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، خود بخود گھر سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیکم، تم پر، فیما، اس بات میں، فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، معروف طریقے کے مطابق، واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، عزیز ہے، زبردست حکمت والا ہے اور صاحب اقتدار ہے، وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، ہے نا، متاع، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے پر، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تم سے، آیات ہی، اپنی نشانیوں کو، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھ جاؤ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔